جب کبھی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، بلا مبالغہ ایک بڑی تعداد ہر قسم کی خوشی اور ہر قسم کے اہتمام میں لگ جاتی۔ وہیں مسلمانوں کی ایک جماعت ایسی بھی، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، قرآن پر ایمان لانے والا بھی کہتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی کہلاتا ہے، اور دعویٰ بھی یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا کہنا اور ماننا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بجا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دین ہم تک پہنچایا، یہ بھی صحیح ہے، لیکن نبی کی پیدائش کو عید کے طور پہ منانا، جشن کے طور پہ منانا، یہ کار ثواب نہیں، یہ تو ایک بدعت ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا موقع نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کے حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ بعید نہیں کہ اس پہ عذاب انسان کو حاصل ہو، یہ ایک اور طبقہ مسلمانوں کا کہتا ہے۔ میں اور آپ ایک سیدھے سادے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اگر دیکھیں، جب صورتحال یہ ہو کہ ایک ہی کام ہے، ایک طرف اسے دین کا ایسا اہم مسئلہ قرار دیا جا رہا ہے کہ اسے مسلمان کے دین و ایمان کی پہچان قرار دیا گیا کہ مسلمان اگر ہوگا تو نبی کی محبت میں اس عید کو منائے گا، دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والے، نبی کا اپنا رہنما ماننے والے، نبی پر ایمان لانے والے لوگ خود یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بدعت ہے، یہ ایک غلط کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا کام نہیں۔ ظاہر بات ہے دونوں کی باتیں صحیح نہیں ہو سکتی، دونوں میں سے کسی ایک کی بات صحیح ہوگی، دوسرا لازماً غلط ہوگا، دونوں کے دونوں صحیح نہیں ہو سکتے۔ اور ایک مسلمان یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جس کو چاہوں گا مان لوں گا، میری مرضی میں جس کے پیچھے چاہے چلا جاؤں گا، مسلمان ایسا بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ میری اور آپ کی پسند کا نہیں ہے، میری اور آپ کی مرضی کا نہیں ہے، ہماری اور آپ کی خواہش کا نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مسلک اور مذہب کا نہیں ہے، یہ ہمارے اور آپ کے دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ دین رب کی کتاب کا نام ہے، نبی کی سنت کا نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو جان کر اس کی مرضی پر چلنے کا نام ہے۔ چونکہ ہم فلاں خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے ہم ہمیشہ اس کی موافقت کریں گے، یا فلاں خاندان میں پیدا ہوئے اس لیے ہمیشہ اس کی مخالفت کریں گے، یہ اگر مزاج رہا تو یہ مسلمانوں والا مزاج نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے۔ ایمان والے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بات جب کبھی اس کے سامنے اس قسم کی آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ سکھلایا، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اے مومنو، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کر بیٹھو، کسی مسئلے میں اختلاف کر بیٹھو، جیسے یہاں میں نے باپ کے سامنے ذکر کیا، دو الگ الگ باتیں، ایک کہتا یہ عین کار ثواب ہے، دوسرا کہتا یہ عین کار عذاب ہے، تو کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں دیکھو، رب کی کتاب میں دیکھو، نبی کی سنت میں دیکھو، ان دونوں کی روشنی میں تلاش کر کے دیکھو کیا ہوگا، صحیح کون ہے، غلط کون ہے، بات کس کی درست ہے، کون غلطی کر رہا ہے، کس کی بات ثواب کی بات ہے، کس کی بات عذاب کی بات ہے، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہ تو ہم ایک گروہ کے اندھے بن کر تائید کریں، نہ دوسرے گروہ کے پیچھے آنکھ بند کر چلنے کا طریقہ اپنائیں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت ہم اور آپ کو دی، جتنی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس طاقت کو، اس سمجھ کو، اس علم کو استعمال کریں، دیکھیں کہ ان میں سے کس کی بات زیادہ صحیح نظر آتی ہے۔ چلیے آج ہم اسی کا جائزہ لے کر دیکھتے ہیں، ان دونوں میں سے کس کی بات صحیح نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ مسئلہ دین کا ہے، عید منانا، خوشی منانا، اور اس خوشی پر اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھنا، ثواب و عذاب کا مسئلہ یہ دین کا مسئلہ ہے۔ اور دین کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ان دونوں چیزوں کے اندر ہم تلاش کر کے دیکھتے ہیں اگر قرآن کے اندر
یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر اگر دلائل ملتے ہیں، اگر دلیل ملتی ہے کہ عید منانی چاہیے، میلاد کے تعلق سے اہتمام ہونا چاہیے، تب پھر ساری دنیا مخالفت کرے، کوئی پرواہ نہیں ہے، ساری دنیا اس کو ٹھکرائے، کوئی اس کا لحاظ نہیں، ہم چونکہ قرآن و سنت میں بات آ گئی ہم اس پہ عمل کریں گے چاہے دنیا جو چاہے کرے۔ لیکن اگر بات الٹی ہو، قرآن کے اندر کوئی اس کا ثبوت نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کا کوئی تذکرہ نہ ہو، تب پھر ساری دنیا اس پہ عمل کرے، ساری دنیا اس کو مانتی ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی بات کو اپناتا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں چلا کرتا۔ یہ انصاف کی بات ہے، یہ اصول کی بات ہے، یہ طریقہ ہے ایک مسلمان کا کہ وہ کیا کرتا ہے، مسئلہ جب کبھی اس کے سامنے آتا ہے وہ تلاش کرتا ہے، رب کی کتاب میں ہے، نبی کی سنت میں ہے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا چاہے کچھ بھی کہہ لے ہم اس پہ عمل کریں گے، کرتے رہیں گے اور اس کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دیں گے۔ لیکن اگر رب کی کتاب میں نہ ہو، نبی کی سنت میں اس کا تذکرہ نہ ہو، تب پھر کہ ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ مسلک، نہ مذہب، نہ جمعیت، نہ جماعت، اسے اپنی آخرت عزیز ہوتی ہے، اسے اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، وہ رب کے سامنے جواب دہی کے احساس کے ساتھ جیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا حساب و کتاب دینے کے خیال سے جیتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بات اپناتا ہے جو بات اسے صحیح نظر آتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے۔ ایک مسلمان وہی ہے جو اس طریقے کو اپناتا ہے۔ ابھی حیثیت سے ہم اب جائزہ لے کر دیکھتے ہیں کہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے قرآن لایا ہوا جو قرآن ہے، اس میں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے اس قسم کی عید منانے، جلوس نکالنے، جشن منعقد کرنے یا پکوان پکا کر کھلانے کا حکم دیا ہے؟ کہ اسی قسم کی کوئی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتی ہے؟ یہ جائزہ ہم اور آپ لے کر دیکھتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک بات بڑی وضاحت کے ساتھ ابتدا میں سمجھا دیتا ہوں آپ کو، پورے قرآن مجید کو آپ پڑھ لیں، اور ابھی نہیں آپ اپنی پوری زندگی میں پڑھتے رہیں، تلاش کر کے دیکھیں، پورے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ۔ دیکھو مسلمان بھائیوں، ایک بات سمجھنے کی کوشش کرنا، دین بہت ہی واضح دین ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا قرآن بہت ہی واضح قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، دین کے اندر جن کی اہمیت تھی، ضرورت تھی، ان کا حکم دیا۔ مثال کے طور پہ توحید کا مسئلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مطلوب تھا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قرآن میں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ تم رب کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا دین کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ضروری تھا، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَالْجَارِ ذِي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یتیموں کے تعلق سے حسن سلوک کرنا ضروری تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حکم دیا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، کہ یتیموں کو ان کا مال دے دو اور ان کے مال کے سلسلے میں کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرو۔ شریعت میں جو مسائل ضروری تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ کر دیا۔ بتلائیں اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے عید منانا، خوشی منانا شریعت کا اگر حکم ہوتا تو اتنی ساری باتیں بتانے والی شریعت کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی مناسبت سے کسی آیت کے اندر یہ حکم نہ دیتی کہ نبی کی پیدائش کی مناسبت سے تم عید مناؤ؟ یقیناً دیتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پورے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھ لیں ایسی کوئی آیت نہیں ملے گی جس میں یہ بات ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا امتیوں کو مخاطب کر کے یہ کہا گیا ہو کہ اے امتیوں تم اللہ کے نبی کی پیدائش کی مناسبت سے عید مناؤ یا خوشی مناؤ۔ ایک بات سمجھیں،